تھوڑی مجھے کرنے تو دیجیے. یہ فین آف کرو. فین بند کرو مفتی صاحب، یہ فین بند کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چالو ہے، آواز پڑھو تمہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. ہم یہ مفتی کا تب تک ان کو دیو باہر تو دیو لگا کر دیکھتے نہیں تو یہ جو ہے سو آواز بڑھانے آتا ہے کہ پوچھو ہے کہ نہیں. السلام علیکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نگیت نے آواز بڑھو تمہیں. ایک نمبر آواز بڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پکڑ لیجیے، بیٹھے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البحار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ مئی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ورنہ جو مسئلہ مئی کا چل رہا تھا اس مئیک میں اگر میں بیان کرتا تو میری طبیعت ناساز ہو جاتی۔ میں بارہا کہتا ہوں، مساجد سے لے کر جلسوں تک سب سے زیادہ توجہ مئیک میں لی جائے۔ ورنہ جلسے ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرم ہے، آج کل تھوڑا تھوڑا کر کے مسجدوں میں مائک سسٹم صحیح ہوتا جا رہا ہے۔ غرض آج کا ہمارا جو جلسہ ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے اس عنوان کے تحت بیٹھنا بھی ہماری مغفرت کا سبب ہے۔ ایک جملہ ذہن میں رکھ کر آگے بڑھے۔ ہر دینی جلسوں میں بیٹھنا ثواب ہے، ہر دینی جلسوں میں بیٹھنا ثواب ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت کے جلسوں میں بیٹھنا نجات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بشارت پیش کیا لیکن سبحان اللہ کی بیٹری ڈاؤن ہے۔ پھر ایک مرتبہ جملہ دہراتا ہوں، غور سے سنیں، یقین رکھیں، ایک دوسرے تک اس بات کو پہنچائیں۔ جمعے کے بیانات میں بیٹھنا ثواب ہے، سیرت کے جلسوں میں بیٹھنا ثواب، ذرا کم کرو صاحب، ذرا، سیرت کے بیانات میں بیٹھنا ثواب ہے، اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں بیٹھنا ثواب ہے۔ اللہ والے اگر تشریف لاتے ہیں تو ان کے مجلسوں میں بیٹھنا ثواب ہے، اور بھی دینی فکروں کے ساتھ بیٹھنا ثواب ہے، یہاں تک کہ دعوت و تبلیغ کے اجتماعات اور مشوروں میں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ لیکن تحفظ ختم نبوت کا جلسہ جہاں بھی ہو ان جلسوں میں بیٹھنا ثواب نہیں بلکہ نجات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے آئی نہیں آئی؟ آئی بولے تو میں پوچھتا ہوں ثواب اور نجات میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثواب اور نجات میں کیا فرق ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ثواب
اور نجات میں کیا فرق ہے؟ پوری ضمانت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ عاجز ان دونوں کا فرق بیان کرتا ہے کہ ثواب موت تک باقی رہے گا اس کی گارنٹی نہیں، لیکن نجات اسی کی ہوتی ہے جس کی خدا مغفرت کرتے ہیں۔ ہر تنظیم سے جڑے رہو، اگر وہ دینی تنظیم اور اچھی تنظیم ہو۔ ہر جماعت سے جڑے رہو، دینی جماعت اور اچھی جماعت ہے، لیکن جڑنے کا اختیار ہوگا آپ کے پاس۔ جڑے تب بھی صحیح، نہ جڑے تب بھی صحیح۔ اشاروں سے کام نہیں چلے گا، صاف صاف بات کرنا پڑتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں لگے رہو، اچھی بات ہے، نہیں لگے ہیں کوئی بات نہیں۔ اب یہ دعوت کے ساتھیاں گرم ہو جائیں گے، کہہ رہے حضرت ایسا بول ڈالنا آئندہ سے عقل کوٹ بلاک۔ مزمل صاحب کے نام میں بلاک لسٹ ڈالو، کی کہتے انہوں بولے کیا، جڑ کر رہے تو اچھی بات ہے، نہیں جڑے تو کوئی بات نہیں۔ کیسا دعوت کو چھوڑ کو آدمی مسلمان رکھتا؟ بھئی جو ہے سو ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی عنوان شروع نہیں کیا، مقدمہ ہے۔ دعوت و تبلیغ میں جڑے رہے بہت اچھی بات ہے، نہیں جڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، خود اپنے طریقے سے ایمان کی حفاظت کرو۔ جمعیت علماء ہند کے حصہ بنے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر حصہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی طرف سے خدمت کرتے رہو۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خود کے اعمال کی حفاظت کرتے رہو۔ ہر لائن میں آپ کو اختیار ہے، لیکن جب بات تحفظ ختم نبوت کی آ جاتی ہے آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اس کا حصہ بننا واجب ہے۔ اس لیے کہ یہ موضوع، یہ مسئلہ میرے باپ کا نہیں، آپ کے باپ کا نہیں، میری ماں کا نہیں، آپ کی ماں کا نہیں، میرے خاندان کا نہیں، آپ کے خاندان کا نہیں، میرے لیڈر کا نہیں، آپ کے لیڈر کا نہیں، یہ مسئلہ اس ذات اقدس کا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ یہ مسئلہ اس کی شان کا ہے جس ذات اقدس کی قسم خود اللہ تبارک و تعالی کھاتا ہے۔ اور مجھے ایک افسوس ہے عقل کوٹ کے مسلمانوں، اور مجھے اپنے آپ پر بھی افسوس ہے، آپ بھی اپنے آپ پر افسوس کریں کہ اتنا نازک اور اہم مسئلہ میرے آقا کی ختم نبوت کا اب تک یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے حل ہونا تو دور کی بات، مسلمانوں میں 90% مسلمان ایسے ہیں جو اس مسئلے کی حقیقت سے واقف تک نہیں ہیں، جانتے تک نہیں یہ کیا مسئلہ ہے۔
یہ کیا موضوع ہے؟ یہ کیا عنوان ہے؟ میری بات پر اگر یقین نہیں ہے تو میں اسی وقت یہاں 100 مسلمانوں کو کھڑا کروں گا اور ایک ایک کو پوچھتا جاؤں گا، ان کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ میری بات کا ثبوت ہوگا۔ اس لیے میں عقل کوٹ کی اس مسجد کے ممبر و محراب میں بیٹھ کر آپ تمام کو اور پورے مہاراشٹر کو اور پورے ملک کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر تنظیم و تحریک کا حصہ بننے پر آپ کو اختیار ہوگا، لیکن تحفظ ختم نبوت کا ممبر اور حصہ بننے پر اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کا حصہ بننا ہی پڑے گا۔ آگے اور ایک بشارت سنو، گنہگار اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا گنہگار اور پاپی کیوں نہ ہو، اگر وہ ختم نبوت کا حصہ بن جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ حشر کے میدان میں اس کی سفارش میرے نبی کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھ میں آئی بشارت؟ جی جی۔ اور ایک بشارت سنو، ایک بشارت بتایا، دو بشارت بتایا اور ایک بشارت۔ پہلی بشارت کیا بتایا؟ کہ اس کا حصہ و ممبر بنیں گے تو نجات۔ دوسری بشارت، میرے آقا کی سفارش واجب، آل رسول کی حفاظت کرے، آقا اس کی حفاظت کرتے ہیں، آقا کی صفت خاص کی حفاظت کرے، کیا آقا اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ پہلی بشارت نجات، دوسری بشارت سفارش، تیسری بشارت سنو، جیتے جی ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والے کو نبی کی زیارت خواب میں ہو جائے، ضروری نہیں کہ ہر روزہ رکھنے والے کو خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے، ضروری نہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کو خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے، ضروری نہیں کہ حج کرنے والے کو خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے، ضروری نہیں کہ مکہ حاضری دینے والے کو خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے۔ ایسے بھی زائرین گزرے ہیں جو ہر مہینہ عمرہ کرتے ہیں، زیارت رسول کرتے ہیں، ہر مہینہ ہر عمرہ کرتے ہیں، مدینے میں حاضری دیتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، مدینے میں حاضری دیتے ہیں، اور ایسے بھی افراد و حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مدینے پر قربان کر دی ہے، مسجد نبوی میں اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، لیکن پوری زندگی کبھی ان کو خواب میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن ایک کام ایسا ہے دنیا کے اندر، اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، ختم نبوت کے میدان میں اتر جاتا ہے۔ ہمارے اکابر کے اقوال کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو مسلمان ختم نبوت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے خواب میں نبی کی زیارت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا اہم کام ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن آج ہم لوگ اس سے دور ہیں، دور غافل ہیں، نادان بنے بیٹھے ہیں۔
میں ریاست کا نام نہیں لیتا، شہر کا نام نہیں لیتا، لیکن بات پکی ہے، یقین نہیں کوئی معتبر آدمی میرے سے پرسنل پوچھے پورا پتہ میں ان کو دوں گا، ورنہ اتنا بڑا جلسہ اور پھر مائک کا بیان، ریکارڈنگ ایک ایک نہیں دو دو جگہ، اور بھی پرسنل لوگ ریکارڈنگ کرتے رہیں گے، مسجد کا نام، شہر کا نام، گاؤں کا نام، اسٹیٹ کا نام پورا بول کر اگر میں بیان کیا، وہاں پہنچنے سے پہلے میرا جنازہ تیار رہے گا۔ ایک جگہ کے کچھ نوجوان آئے تحفظ ختم نبوت پر کام اور محنت کرنے والے میرے پاس، ایک عجیب واقعہ سنایا میرے پاس، آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہمارے علاقے میں گمراہی پھیل رہی ہے، ہمارے علاقے میں گمراہی پھیل رہی ہے، قادیانیت اندر سے کام کر رہے ہیں، اور پورے کے پورے مزدور طبقے کے لوگ ہیں، روز تازہ رزق تازہ کمانے والے۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ فوراً ایک جلسہ ختم نبوت کے نام پر فوراً اس علاقے میں رکھو، اس لائن کے حضرات علماء کرام آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی بیان کریں گے۔ اب وہ نوجوان جلسے کی پوری تیاری کریں اور ایک بڑی مسجد کا انتخاب کرے اور وہاں کے ذمہ داروں سے جا کر بات کیے تو ذمہ داروں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ پہلے ہم مشورہ کریں گے اس کے بعد جواب دیں گے۔ میں نے کہا ان لوگوں کو جا کر کہو پہلے ختم نبوت کا مسئلہ آ کر دیر کرنے والے کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، اس کے بارے میں مشورے کی بات کرنے والا، دیر کی بات کرنے والا، آج اور کل پر ٹالنے والے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بات جب ختم نبوت کی آ جاتی ہے، ہم پہلے سے کسی دینی کام میں مصروف نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم پیچھے پلٹ کر دیکھنا نہیں، آگے بڑھنا ہی عشق رسول ہے، آگے بڑھنا ہی عشق رسول ہے۔ اس مسئلے کو اکل کوٹ کے مسلمانوں کوئی معمولی مسئلہ نہ سمجھو، ہلکا مسئلہ نہ سمجھو۔ نماز کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے، روزے کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے، زکوٰۃ کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے، حج کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے، تلاوت کے ثواب اور اجر کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے، سبحان اللہ کا ثواب اور اجر کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے، تسبیحات کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے، اور ہمارے اپنے نکاحوں کا دار و مدار اسی مسئلے پر موقوف ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ میں کیا کہوں، سمجھنے کی کوشش کرو اور میرا ساتھ دو، لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی پورا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ پر۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں، اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن محمد کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اس کا پہلا کلمے کا جز بھی بیکار ہو جائے گا، کلمے کا دوسرا جز بھی بیکار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، گھر جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو آج کا یہ سبق سنانا، اپنے بچوں کو بٹھا کر آج کے یہ اسباق سنانا، یہ
یہ مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے پیچھے ہمارے اپنے ایمان کو غارت کرنے کے لیے پوری مغربی ممالک اور پورے اسلام دشمن ممالک اور بڑے بڑے اسلام دشمن کروڑ پتیوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، ان پیسوں کی اگر وہ لوگ حفاظت کر کے دنیا کی غریبی پر استعمال کرتے، آج دنیا میں ایک غریب بھی نہ ہوتا۔ بہت نازک مسئلہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اب بیٹھے ہیں 8 بجے مغرب کے بعد سے بیٹھے ہیں آپ، اللہ آپ کے بیٹھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سوری کی جگری، ارے اپنے لوگا سوری جگری بولو نا، منہ کھول کو کہتی بھی سوری جگری، ماشاءاللہ کیا ثبوت؟ ہنکیاں کھلے ہی، ہنکیاں کھلے رہنا ثبوت نہیں، اس لیے کہ میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹے لوگوں کے آنکھوں پر بھروسہ کر کو تمہیں لمبے لمبے بیانہ کرو نکو، یہ قوم بڑی ہوشیار ہے، ہنکیاں کھلے رہتے ہی خواباں دیکھ لے کو رہتی ہے۔ سمجھے پیارے؟ مغرب کے بعد سے آپ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ میں 8 بجے حمد و صلات سے میرا اپنا ذمے کا آغاز کیا۔ ابھی میں شروع کی باتیں، ابھی بیان شروع نہیں کیا، میں ایک ترتیب سے آپ کو اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف اس جلسے کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب میں انشاءاللہ تعالی 12 بجے تک فار ایگزامپل بات کریا، دیکھیں ہنسے میں بھی ڈر دکھ رہا بھی ہے۔ بیٹھیں گے 12 بجے تک انشاءاللہ۔ مولانا گیٹا لگ ڈالو۔ 12 بجے تک اگر میں بیان کیا، اللہ مجھے طاقت دے، آپ کو طاقت دے، میرے نبی کی اس خاص صفت کے نام پر 12 نہیں پوری زندگی بھی بیٹھنا ہے، بیٹھ بھی گئے میرے نبی کے احسانوں کا ایک خطرے کا حق بھی ادا نہ ہوگا۔ میں 12 بجے تک اگر بیٹھا، بولتا رہا الحمدللہ، آپ سنتے رہے، اور جلسے کے بعد آپ گئے، پھر فجر میں اعلان ہوا کہ کیا مسجد کا نام؟ مسجد شاہ شفیع میں فجر کے بعد تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہے، تو یہ سوچنا نہیں کہ رات کچھ 12 بجے جلسہ ختم ہوا، اب کیا بلا رہے ہیں، یہ سوچ کر سونے والے کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں میرے پیارو، ذرا بھی مبالغہ نہیں۔ اس مسئلے کے ذرے ذرے پر ایمان ہی ہمارے ایمان کا ثبوت ہے۔ اس لیے ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کا حصہ بن جاؤ، اس کے لیے کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، دستخط کی ضرورت نہیں ہے، اور آفس میں آ کر نام لکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے، بلکہ چاہنا چاہیے کہ تحفظ ختم نبوت کا آپ حصہ و ممبر بننا ہے،
جس جگہ پر اس وقت آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کر دل ہی دل کے اندر ارادہ کر لے، آج سے میں تحفظ ختم نبوت کا اٹوٹ حصہ اور ایک ادنا سا خادم ہوں۔ یہ نیت آپ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھ کر کرو گے، آپ کا نام روضہ اقدس میں پیش ہو جائے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری ایک ایک بشارت اور ایک ایک بات میں ایک گرام اور ایک پیسے کا مبالغہ بھی نہیں ہے۔ ارادہ کر لو میرے نوجوانوں، گھر جا کر اپنی عورتوں کو کہلواؤ، آج سے تو بھی تحفظ ختم نبوت کی ممبر ہے، ابھی میں ممبر بن کے آیا ہوں، تو بھی آج سے ممبر بن جا، بچوں کو بھی ممبر بنا دو، کیونکہ یہ مسئلہ نازک نہیں، بہت اہم ہے، اور اس مسئلے کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور اس مسئلے کے دشمنی پر کروڑوں اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور اس کی حقیقت اب آپ سنتے جاؤ، اور اس کی اہم حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک ترتیب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جسے ایک سبق سمجھ کر آپ سنیں، اور جب تک اس انداز سے نہیں سنیں گے تو پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وقت ساری دنیا میں جتنی قومیں ہیں، میں نے آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے دنیا کی قوموں کی تعداد پر ریسرچ کیا تو مولانا گوگل صاحب کے ذریعے سے مجھے یہ خبر پہنچی کہ ساری دنیا کے اندر 4200 قسم کے مذاہب ہیں۔ کتنے؟ بولو بیٹے، آپ بھی بولو، کیونکہ ہمیں کب تک رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، جانے کے ایام قریب ہیں، تو پھر مسائل کو سنبھالنا آپ ہی ہیں۔ یہاں اور ایک بات بولتا ہوں، جتنی تنظیموں کے، مسجدوں کے، مدرسوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ان تمام کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی کم سے کم 4th لائن تو دور کی بات، 2nd لائن تو کم سے کم تیار کر کے رکھو، کیونکہ خود کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر چلے گئے تو منزل سنبھالنے والا کوئی ہونا کہ نہیں ہونا۔ ہمیں 2nd لائن بنانے کے لیے تیاری سے نہیں ہوتے، میں صدر کا تو مرے تک میں صدر، کیا مولانا؟ میں سیکریٹری کے تو مرے تک میں سیکریٹری۔ سیاست کا بھی یہی حال ہے، ہمارے اپنے دینی نظاموں کا بھی یہی حال ہے۔ میری کرسی چھوڑ کو دینے کے لیے میں تیاری نہیں ہوتا، گاڑی دے ڈالتوں، بنگلہ دے ڈالتوں، لیکن کرسی نہیں دیتا۔ ہر جگہ یہ اتنا حال ہے، ہاں؟ 2nd لائن کم سے کم تیار کر کے رکھو۔ دوسری قومیں، ایک تنظیم ہمارے ملک میں چل رہی ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ اشاروں کو سمجھے، ایک تنظیم ملک دشمن اور اسلام دشمن ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ اس تنظیم کے تقریباً اصول ہمارے مذہب کے اصول ہیں، ہمارے مذہبی کتابوں سے ان اصولوں کو انہوں نے لیا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا، سیدنا ابو بکر کی زندگی سے لیا، حضرت عمر فاروق کی زندگی سے لیا، عثمان و علی کی زندگی سے لیا، شاہان اسلام کی زندگی سے لے کر انہوں نے تقریباً ہمارے اصولوں کو اپنی جماعت کے اصول بنائے، وہ آگے بڑھتے رہے، آج حکومت کر رہا ہے کوئی اور، ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اب تو کم سے کم آپ سمجھے ہوں گے، حکومت کر رہا ہے کوئی اور، ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس
اسی تنظیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اس تنظیم کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ وہ تنظیم و تحریک اپنی سیکنڈ لائن ہی نہیں تقریباً 6 لائن تیار کر کے رکھی ہے. میں اگر کچھ ہو جاؤں اس تنظیم کو کون سنبھالے گا؟ اگر وہ کچھ ہو جائے کون سنبھالے گا؟ اس کے بعد کون سنبھالے گا؟ 6 اسٹیج اور 6 کرسیاں وہ بنا کر رکھے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے صدر کے بعد کا صدر نہیں، سیکریٹری کے بعد کا سیکریٹری نہیں، خازن کے بعد کا خازن نہیں، ناظم کے بعد کا ناظم نہیں، محتمم کے بعد کا محتمم نہیں، امام کے بعد کا امام نہیں، مؤذن کے بعد کا مؤذن نہیں. ان معصوموں کو تیار کر کے رکھو، نوجوانوں کو تیار کر کے رکھو، ان کو کسی بھی مسئلے میں فراموش مت کرو. بڑے لوگوں کو سامنے بٹھاؤ، نوجوانوں کو پیچھے بٹھاؤ، معصوم بچوں کو اس کے پیچھے بٹھاؤ. آگے بڑھتے جائیں گے، پیچھے والے آگے آتے رہیں گے آتے رہیں گے. ان معصوم بچوں کو اگر فراموش کرو گے تو پھر ہمارے دین کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ کبھی سوال بڑے سے ہوگا تو کبھی سوال جوان سے ہوگا، کبھی سوال معصوم بچے سے ہوگا، کبھی سوال مردوں سے ہوگا تو کبھی سوال عورتوں سے بھی ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا کے اندر آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے میں دنیا کے تمام مذاہب کا جب ریسرچ کیا تو مجھے یہ بات ملی کہ آج سے 10 سال پہلے تقریباً دنیا کے اندر 4200 قسم کے مذاہب تھے. کتنے تھے؟ 4200 قسم کے مذاہب. مذاہب بولے تو سمجھتے ہیں ریلیزن، مذہباں. عقل کوٹ میں پیور اردو چلتی کی موٹی تازی چلتی؟ موٹی تازی. اللہ کا فضل، منجے سہولت ہو جاتی. اور ہمیں تو اردو کی اب تک حفاظت نہیں کریں. ہماری اردو تو اس وقت ICU میں ہے. ICU میں ہے. ہاں بولے تو کیا پوچھتے ہیں، ہاؤ بولے تو ہاؤ کیا بولتے ہیں. ہاں بولے تو پانی پیو کرتے کیونکہ تو کھانسی لگی بول کر. ہاؤ بولے تو سمجھتے. حیدرآباد کو لکھنؤ کا ایک آدمی گیا کرتے، لکھنؤ میں آج بھی اچھی اردو ہے. لکھنؤ کا آدمی گیا کرتے، جا کر حیدرآباد کے بس اسٹینڈ میں کھڑ کو پوچھا کرتے، محترم المقام کیا یہ بس سکندرآباد جاتی ہے؟ تو ایک وہاں کا نوجوان بولا کرتے ہاؤ. سمجھ میں نہیں آئی اس ہاؤ کو تو کیا ہے. پھر دوسرے سے پوچھیا، عالی جناب زحمت معاف ہو، اے نوازش ہوگی اگر آپ مجھے مطلع فرما دیں. سمجھ میں کیا گالیاں دے رہا ہوں، پیور اردو بول رہا سو. عالی جناب زحمت معاف ہو، اے نوازش ہوگی کہ اگر آپ مجھے مطلع فرما دیں کیا یہ بس سکندرآباد جاتی ہے؟ انہیں بھی ہاؤ بولیا. ارے کیا مصیبت رہی ہے. تیسرے آدمی کو پکڑا، محترم برائے خدا مہربانی کا معاملہ فرما دیں، پریشان حال پر کرم فرمائی فرما دیں، اتنی اطلاع تو دے دیجئے کیا یہ بس سکندرآباد جاتی ہے؟ ہاں. خوش ہو گیا، ممنون و مشکور ہوں، آپ نے میری رہبری فرمائی. اچھا یہ بتا دے کہ میں نے آپ سے پہلے 2 صاحبان سے اس سوال کو کیا، انہوں نے ہاؤ کا جواب دیا. یہ ہاؤ کیا ہوتا ہے؟ میں حیدرآبادی بولیا، پڑھے لکھے لوگ ہاں بولتے، ان پڑھ لوگ ہاؤ بولتے. پڑھے لکھے لوگ ہاؤ بولتے، ان پڑھ لوگ ہاؤ بولتے. تو انہیں لکھنوی بولا، تو معلوم ہوتا ہے آپ پڑھے لکھے ہیں؟ انہیں بولا کہتے ہاؤ. دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ 4200 قسم کے مذاہب، انکلوڈ اسلام. 10 سال پہلے کا ریسرچ
پوری توجہ کے ساتھ سنو، 4200 قسم کے مذاہب میں ایک مذہب اسلام تنہا میدان میں ہے اس وقت۔ بقیہ 4199 مذاہب کے اکثر لوگ اس وقت اسلام اور مسلمان دشمنی پر متفق ہو چکے ہیں۔ صحیح بات۔ 4199 قسم کے مذاہب کے اکثر لوگ اسلام اور مسلمان دشمنی پر متفق ہو چکے ہیں، اور ان کا منشا کیا، ان کا مقصد کیا، ان کا ارادہ کیا؟ سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ زمین سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے۔ زمین سے کیا ہو جائے؟ اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے۔ وہ اپنی محنت میں لگے ہیں، اور اسلام اور مسلمان کو ختم کرنے پر وہ لوگ متفق ہو چکے ہیں، اور روزانہ اس پر مشورے ہو رہے ہیں، کئی قسم کے فیصلوں پر دستخطیں ہو رہی ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ طرح طرح کے پلان اور سازشیں بنا رہے ہیں۔ وہ اسلام کو ختم کرنے کا راستہ اور ذریعہ مسلمانوں کے ختم کرنے پر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب مسلمانوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ کیا؟ مسلمانوں کو جان سے مارو، اس سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں ماب لنچنگ کیا ہے؟ اور کتوں کی طرح بھوگنے والوں کی بھوگ کیا ہے؟ جان سے ختم کرنے کے پلان نہیں۔ اور کتنے ختم کر سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے ان سوچنے والوں کی۔ 300-400 کروڑ الحمدللہ دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آگے بڑھیں گے۔ ارے زور سے پاور سے انشاءاللہ بولو، نہیں کہ تو دوا دے توں۔ انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ کہتے ہلو بول رہے ہیں، ایسے سب بات ہمیں بڈھے بھی جوان ہو جانا۔ یہاں جوان ہی بڈھا دکھ رہا ہے، یہ کوئی بے حیا بات نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کو بچے زیادہ، مسلمانوں کو بچے زیادہ، اور ابھی 2024 کے الیکشن میں خالی ہمارے بچوں کی تعداد پر الیکشن لڑے پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ بولے نہیں، گھس بیٹیاں بولے، کیا کی بولے، ساتھ میں بچے بھی بولے، شادیاں بھی بولے۔ شادیاں کو اپنی جگہ پر رکھو، بچوں کی بات آ گئی تو مسلمانوں کو بچے زیادہ، بچے زیادہ، بچے زیادہ۔ میں بنگلور میں جواب دیا، باقاعدہ انکل کا جواب دیا میں، انکل وہ طاقت تمہارے پاس نہیں رہی تو ہمیں کیا کرنا؟ کیا حضر؟ وہ طاقت تمہارے پاس نہیں رہی تو ہمیں کیا کرنا؟ کھانا زیادہ بول کر بولو۔ مسلمانوں کے پاس چاول زیادہ بولو، ہمیں چاول تم نہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس روٹی زیادہ بولو، روٹی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کپڑے زیادہ بولو، ذرا کپڑے بھی اٹھا کو دیتے ہیں۔ پراپرٹی زمینہ زیادہ بولو، ہمیں چاہے تو دیتے ہیں۔ بچے زیادہ بولے تو آپ کو یہ چیز دینے کی نہیں ہے۔ اسے دینے کے لیے قوانین ہیں، پروسیجر ہے، اصول ہے، ضابطے ہیں۔ دونوں کا ایک مذہب ہونا ضروری ہے،
کتنے قوانین ہیں، پھر بچے زیادہ بچے زیادہ بچے زیادہ بول کر تمہیں بمڑیاں مارے تو کیا کریں گے ہمیں؟ اس میں ہم تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں کیا؟ عقل کوٹ والے کر سکتے ہیں؟ کرے تو کوڑے پڑیں گے، کرے تو سنسار کیا جائے گا۔ ادر مذہب سے ہمارے مذہب کا قانون کیا ہے؟ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ نوجوانہ سنو، یہ دیوانے اٹھے ملیدے کوٹے کے قصے زیادہ ہو گئے۔ نوجوانہ کیا کہتے دین پھیلا رہا سو کہتے ویسا دین پہنچانے کی خواہش ہے تو یوگی بھی بیکار بیٹھا ہے، جا پہنچا۔ ادر مذہب کی بچی سے محبت کرتا، کیا بولے تو دین پہنچاتا۔ یہ سب فتنے چھوڑو، بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر تمہاری شرافتوں کا یہ حال ہوگا تو پھر میرے دوستو دنیا سے جانے کا جب وقت آئے گا، دنیا تو ہاتھ سے جائے گی ہی، ہماری شرافتیں شرارتوں میں اگر برباد ہو گئی، دنیا سے جاتے وقت ہمارے ہاتھوں سے دین بھی چلا جائے گا۔ آج جلدی چھوڑنے والا نہیں ہوں میں۔ آج میں تحفظ ختم نبوت کا پیالہ پلا کر ہی رہوں گا۔ نوجوانوں، جوانی استعمال کرو اسلام کے لیے، جوانی استعمال کرو قرآن کے لیے، جوانی استعمال کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جوانی استعمال کرو تحفظ ختم نبوت کے لیے۔ حشر کے میدان میں ہم یہ نہ کہیں وہ دیکھو ہمارا نبی، حشر کے میدان میں ہم یہ نہ کہیں وہ دیکھو ہمارا نبی، بلکہ حشر کے میدان میں ہمارا نبی کہے وہ دیکھو میرا امت۔ یہ جملے اگر سننا ہے تو تم اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ بشارتوں سے مالا مال ہونا ہے، اپنی جوانیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے پیچھے لگانا ہے۔ یہ شوشے ختم کرو، یہ جھگڑے ختم کرو، یہ شرارتیں ختم کرو۔ صحیح کام ہے، صحیح کام میں آگے بڑھو۔ دین پھیلاتا کہتے محبت کر کو گھگو۔ ایسے ایسے کیسا آتی مولانا میرے پاس سے، بہت دنوں ہوا یہ قصہ بول کو کیس میں، آج بول رہا ہوں۔ ایک آپا فون کری منجھے، ڈاؤٹ کرو نکو، منجھے آپا وہاں کرتے ہیں، بھائیاں کرتے ہیں، سب بھی کرتے، ادرس مسلم غیر مسلمہ بھی کرتے، مجھے سمجھ میں آئی بات ہے۔ ایک جنا فون کرے غیر مسلم، صاحب تمہیں بکری کھاتے پھر کتا کہیں کو نہیں کھاتے کیا؟ منجھے بکری کھاتے ہیں آپ؟ جی کھاتے ہیں، بکری کا گوشت کھاتے ہیں، پھر کتا کیوں نہیں کھاتے؟ تو پھر بولا تو تیری اماں سے شادی کہیں کو نہیں کرتا کیا؟ تب رکھا سو فون اٹھایا نہیں ہے۔ کھاناج کا تو ہر چیز کو کھایا نہیں جاتا، جیسے شادی کرناج کا تو ہر عورت سے کیا نہیں جاتا۔ شادی کرنے کے لیے کچھ عورتیں ہیں، ان میں سے کسی کو شادی کرنا، کچھ عورتیں ہیں نہیں کرنا۔ ویسے کھانا کا تو کچھ جانورہ ہی کھانا، نہیں کھانا کا تو کچھ جانورہ ہی نہیں کھانا۔ کرتے فونا مجھے، ایسے ایک آپا فون کری، کردل کو روئی بول کر، اب میں بھی سننے کو تھا، خوبصورت آواز تو نہیں ہے، رونے کی آواز کوئی خوبصورت رہتی ہے۔ بعد میں تنگ آ کو بولے آپا یا تو بول ڈال تیرے ساتھ میں بھی روتوں، تیرا رونا میں سنتوں، میرا رونا تو سن، یا نہیں تو پورا رو ڈال کو مجھے فون کر۔ جب میں ذرا ہلکا سا ڈانٹا تو اس نے بولی کیا بھی نہیں حضرت، بہت مصیبت میں ہی، زہر کھا کو مرنے کا وقت آ گیا ہے حضرت۔ کہیں کو ماں
یہ مرنے گرنے کے بات میرے فون میں کرو نہ کو ماں تمہیں صحیح زہر کھا کو مر گئے خودکشی کی موت پولیس تک جاتا مسئلہ پولیس آ کو ویریفیکیشن کرتا موبائل اٹھا کو دیکھتا آخری فون کسے گیا کہ تو مزمل صاحب کو گیا گتی کہو کیا مولانا تو مرتی تو مر جا تیرے نوشو کو فون کر کو تیرے بابا کو فون کر کو مر جا تیری اماں کو فون کر کو مر جا میں کیا لیا مجھے اور کام کرنا ہے مجھے اور انشاءاللہ امامت کرنا ہے خطابت کرنا ہے قوم کی خدمت کرنا ہے خدا مجھے قبول کر لے آپ بھی میرے حق میں دعا کرو جب موت کا وقت آئے گا تو میں مر جاؤں گا لیکن ایسی گرفتاریاں اور خامخواہ کی مصیبتوں میں کیوں اٹھاؤں حضرات علماء کو لگے ہاتھ پیغام دیتا ہوں ہمارا ہر کال ریکارڈ ہوتا ہے احتیاط بہت اہم بات ہے کہا بھی نہیں حضرت زہر کھا کو مرنے کا نکو ماں مرنے کو کیا قصہ بول حضرت ایک بیٹی ہے سو حضرت اسے میری میں وہ بیٹی کو فون بھی لے کو دی اس کے فون میں رات کو 4 بجے فون آتا حضرت ہماری عزت کا بہت بڑا مسئلہ حضرت کیا کی کدھر کی بول کر روئی لمبا واقعہ ہے میں شارٹ میں گزر رہا ہوں کیونکہ آگے بڑھنا ہے نا تو شارٹ میں گزر رہا ہوں تو میں بولا تمہیں بچی کو فون لے کر دے کر رو رہی بول کر بولے تو تعجب ہوتا ماں سانپ دے ڈال کو بچہ کے ہاتھ میں کاٹتا کاٹتا بول کر رونے والی اماں اور بابا کو محبت نہیں بولتے تمہیں کئی کو لے کر دیے دینا ہی نہیں تھا تمہیں خیر ہوگا سو ہوگا کون فون کرتا اس کا نمبر دے انہیں کون ماں کہتا ہو انہیں اور ایک بم ڈالی کون بھی نہیں حضرت انہیں تمہارا عاشق حضرت تھی میں بولا میرا عاشق ہے تو کیا میں پڑھایا کیا سبق اسے ہے میں پڑھایا کیا سبق اسے خیر نمبر دیو ماں بول کر میں نمبر لے لے کو پھر اسے ڈیل کریا واقعیت انہوں نے عاشقیت نکلیا ضروری نہیں کہ ہر عاشق صحیح ہو معشوق صحیح ہو ضروری نہیں ہے یہاں عاشق و معشوق کی بات چلتی ہے ہر پیر کا مرید صحیح نہیں ہوتا ہر مرید کا پیر صحیح نہیں ہوتا سمجھ بھی آئی بات ہے ہر پیر کا ہر مرید صحیح نہیں ہر مرید کا ہر پیر بھی صحیح نہیں ادھر ادھر ہی غلاطہ اور ہنگامہ ہے تو پھر میدان محبت کا عالم کیا ہوگا ہمیں فون کریا تو انہیں فوراً السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام حضرت میرا نمبر تم نے کیسا معلوم ابھی حضرت جبرائیل دیے مجھے ایسا معلوم مل جاتا با 40 دن کا چور ایک نہ ایک دن اٹکتا ہے کیسا کی ملیا میں ایک نمبر دیتا ہوں وہ نمبر کس کا ذرا معلوم کرو بھائی بول کر نمبر دیا تو یہ نمبر تم نے کیسا معلوم ہوا حضرت میں بولا کیسا کی معلوم ہوا بھی یہ کس کا نمبر حضرت کیا بھی نہیں ہے کہ کیا قصہ کئی کو بھی رات کے 4-5 بجے فون کرتے ہیں فون کرنا نہیں کرنا شادی سے پہلے محبت نہیں کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے پھر بھی ایک بات نہیں کہنا کہہ رہا ہوں کرنا تھا تو دن میں کرنا تھا رات کے 4 بجے کہیں کو بھی کرتی ہے تو مجھے الٹا بول رہا حضرت تمہیں ڈاؤٹ کرو نو کو حضرت میں تہجد کو اٹھا تم سے ہوتا ہے ڈاؤٹ کرو نو کو حضرت میں تہجد کو اٹھا تم سے لا حول ولا قوت الا باللہ تہجد کو اٹھانے کے لیے وہ پٹیچ ملی تجھے نوجوانوں ہنسی نہیں ہے تمہارے کاندھوں پہ اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سے اگر تم غافل رہو گے تو پھر تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داری نہیں ذمہ داریوں کے جنازے آئیں گے میں ایک ایک نوجوان کو گلے سے لگا کر کہنا چاہتا ہوں ایک ایک نوجوان کی تھوڑی پکڑ کر کہنا چاہتا ہوں اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر کہنا چاہتا ہوں مصافحہ کر کے کہنا چاہتا ہوں گلے سے لگا کر کہنا چاہتا ہوں تمہارے کھاندوں پہ اس وقت تمہارے باپ دادا کے کھاندوں کی ذمہ داریوں سے زیادہ ذمہ داری اس وقت تمہارے کھاندوں پر ہے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے کھاندوں پر ہے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے
کاندھوں پر ہے، تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے، زمین میں امن و امان کو قائم کرنے کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے۔ اگر تم اسے ذمہ داری سمجھو گے تو میدان پر اتر کر کام کرو گے، اگر اس سے تم غافل رہو گے تو پھر ان کاندھوں پر ذمہ داری نہیں، انہی ذمہ داریوں کے جنازے تمہارے کاندھوں پر آئیں گے، اس کے بعد خود بھی ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، نسلوں کے ایمان کی بربادی کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ جاگو جاگو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہر بوڑھے سے کہنا چاہتا ہوں، میں بھی بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھ چکا ہوں، چاہے شکل و صورت میں جوانی نظر آئے، حقیقت سے میں انکار کر نہیں سکتا۔ ہر بوڑھے سے کہنا چاہتا ہوں جاگ جاؤ، ہر نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں جاگ جاؤ، اور عابد کا یہ پیغام گھر کی عورتوں تک جا کر سناؤ۔ ہر ماں کو جاگنا پڑے گا، ہر بہن کو جاگنا پڑے گا، ہر بچی کو جاگنا پڑے گا، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا تو ذمہ داری صرف مردوں پر آتی، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کے حقدار صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہے، اور اس میدان میں جہاں مردوں کی خدمتوں کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، رب کعبہ کی قسم وہاں عاشقات رسول کے ہزاروں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ختم نبوت پر حملے اس زمانے کی نئی بات نہیں، ختم نبوت پر حملے آج سے 50 سال پہلے کی بات نہیں، ختم نبوت پر حملہ کرنے والا کمینہ، حرامی، سور کا بچہ صرف غلام قادیانی ہی نہیں، میرے نبی کے خود زمانے میں ختم نبوت پر حملے ہوئے ہیں۔ ایک طرف حق ہے تو دوسرے طرف ضرور باطل رہے گا، اور باطل حق کے جانے کے بعد آتا نہیں، باطل حق کے سامنے آتا ہے اور حق کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، اور وہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ ابراہیم چلے گئے بعد میں نمرود آیا، ایسا نہیں کہ موسیٰ چلے گئے بعد میں فرعون آیا، ایسا نہیں کہ ابو بکر اور عمر چلے گئے بعد میں ابو جہل اور ابو لہب آیا، جب بھی حق آیا فوراً اسی وقت باطل آیا۔ نبوت آئی تو جھوٹے نبی بھی نبوت کے سامنے آئے۔ خاص طور پر یہ جملہ سنو میرے پیارو، حضرات علماء نوٹ کرو، مفتی صاحب نوٹ کرو، کسی نبی کے سامنے جھوٹا نبی نہیں آیا سوائے میرے نبی کے۔ موسیٰ جب نبوت کا اعلان کرے چاہتا تو فرعون بھی نبوت کا اعلان کر سکتا تھا، ابراہیم جب نبوت کا اعلان کرے چاہتے تو نمرود بھی نبوت کا اعلان کر سکتا تھا۔ دوسرے انبیاء زکریا و یحییٰ، داؤد، سلیمان، یوسف و یونس علیہم السلام جب آئے تو ان کے زمانے میں کسی جھوٹے نبی کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ میرے نبی جب نبوت کا اعلان کرے تو میرے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک جھوٹے نبیوں کا سلسلہ برابر جاری ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی سوچنا نہیں کیا بات ہے کہ کسی نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی نہیں آیا، میرے نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی آیا، یہ سن کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آگے کا جملہ تمہارے لیے تسلی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے نبی کی شان بتانا مقصود ہے، اس لیے میرے نبی کا حق قیامت تک رہے گا، تو باطل کو بھی قیامت تک اتار کر حق کی حفاظت کے لیے ان علماء کو پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود جھوٹے نبی پیدا ہوئے، کئی کچھ مسیلمہ کذاب نام سنے ہیں؟ ارے سنے، پہلے نمبر کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا نام اس کا کیا ہے بولو؟ مسیلمہ کذاب۔ پھر کب بھی آیا مبارک نام پوچھا تو بولیں گے منحوس نام ہی مسیلمہ کذاب۔ کذاب اس کا نام نہیں، اس کا نام مسیلمہ تھا۔ کذاب کئی کو بولتے اسے؟ کذاب کے دو معنی نکلتے ہیں۔ کتنے معنی نکلتے ہیں کذاب کے؟ کتنے معنی؟ زور سے بولو رے بابا۔ دو معنی نکلتے ہیں۔ عربی بڑی گہری زبان ہے نا، دو سے بھی زیادہ نکلتے ہوں گے۔ اس حدیث کی تحقیق ہے کہ کذاب
فعال مبالغے کے وزن پر ہے، تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی کیا؟ کذاب کا زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ ایک معنی کیا؟ زیادہ جھوٹ بول، اٹھے بیٹھے جھوٹ بولنے والے کو انکل بولتے۔ میں خالی انکل بولیا سو تمہیں سمجھ گئے تو میرا قصور نہیں، تمہیں سمجھ کو ہنس کو منجے اٹکاؤ نکو۔ اٹھے بیٹھے بھائی بہنوں بول کر بولتے رہے، اٹھے بیٹھے ہر بات پر جھوٹ بولنے والے کو عربی میں کیا بولتے؟ بولو، منہ کھولو، یاد رکھتی بات، کیا بولتے ہیں اسے؟ کذاب بولتے۔ کذاب دن میں 1000 جھوٹ بولتا، مہینے میں کتنے ہوئے؟ 30,000 جھوٹ، سال میں کتنے ہوئے بعد میں حساب کرو، پھر ٹوٹل 9 سال میں کتنے ہوئے وہ بھی حساب کرو۔ اٹھے بیٹھے جھوٹ بولنے والے کو عربی میں کذاب بولتے۔ اور ایک معنی مفتی صاحب ایک ہی جھوٹ بولتا، اٹھے بیٹھے جھوٹ نہیں بولتا، ایک ہی جھوٹ بولتا، اسے بھی کذاب بولتے۔ پھر کیا فرق ہو گیا؟ ایک ہی جھوٹ بولتا، اتنا بڑا بولتا کہ اس سے بڑا جھوٹ نہیں رہتا، اسے بھی عربی میں کذاب ہی بولتے ہیں۔ مسیلمہ اٹھے بیٹھے جھوٹ نہیں بولتا تھا، عرب میں جھوٹ کم، آج بھی عرب کی زمین میں جھوٹ کم۔ مسیلمہ اٹھے بیٹھے جھوٹ نہیں بولتا تھا، انہیں سچ بولتا تھا، انہیں سچائی اس کی طبیعت میں تھی۔ ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، بڑے گہرے مطالعے کے بعد بتا رہا ہوں۔ مسیلمہ پکا جھوٹا نہیں تھا، اٹھے بیٹھے جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے نام کے ساتھ لگ گیا۔ صرف مسیلمہ بولیں گے عوام تو عوام، علماء بھی نہیں سمجھیں گے جب تک کہ کذاب کا لفظ نہیں آتا۔ مسیلمہ ایک کذاب، ایک ہی جھوٹ بولا، زیادہ جھوٹ نہیں بولا، سب سے پہلے ایک جھوٹ بولا، لیکن اتنا بڑا بولا اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ وہ جھوٹ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے زمین کے اوپر، اب بھی باحیات ہے زمین کے اندر۔ بولو الحمدللہ۔ پیغمبر باحیات زمین کے اوپر، اب بھی باحیات ہیں، پورے جسم کی سلامتی کے ساتھ پیارے آقا باحیات ہیں۔ سنتے ہیں آقا قبر مبارک میں، اور آقا کی شان اور معجزہ ہے کہ قبر مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اوپر قبر کے نظام پر مٹی ہے، پھر اس کے اطراف ایک زبردست دیوار ہے، پھر اس کے اطراف اور ایک دیوار ہے، پھر اس کے اطراف اور ایک دیوار ہے، پھر اس کے اطراف زبردست جالیاں ہیں، پھر اس کے اطراف اور ایک دیوار ہے۔ اتنے حجابات کے باوجود اگر کوئی سچا عاشق آقا کی خدمت میں حاضری دیتا ہے، آقا ایسا صاف دیکھتے ہیں جیسے دونوں دوست قریب بیٹھ کر آپس میں صاف دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا کی شان ہے، یہ آقا کا معجزہ ہے۔ قبر مبارک میں آقا باحیات ہیں۔ آقا جب زمین کے اوپر دنیاوی نظام پر باحیات تھے، ایک دشمن نبوت کا دعویٰ کیا، کئی کو کریا انہیں نبوت کا دعویٰ، 4200 مذاہب، پھر اسلام دشمنی، مسلمانوں کو مٹانے، وہاں سے بات ترتیب سے آ رہی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سننا میرے پیارو، 12 گھنٹے کا جو میں نے وقت دیا ایک مذاق تھا، ایک عجیب بات تھی، ورنہ وقت بہت کم ہے، کیونکہ مسلسل عاجز صبح شام پروگرام میں لگا ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا سبق ہے اور یہ اتنا بڑا عنوان ہے، اسے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں عاجز کبھی مکمل کر نہیں سکتا۔ عاجز تو
आजिज हजारों उलमा मिलकर भी इसका हक अदा नहीं कर सकते। इसे रोजाना आपको वक़्त देना पड़ेगा, हफ्ते में एक मरतबा वक़्त देना पड़ेगा, 15 दिन में एक मरतबा वक़्त देना पड़ेगा, महीने में एक मरतबा वक़्त आपको देना पड़ेगा। कभी ये आजिज आपकी खिदमत में आ जाए, कभी मौलाना आ जाए, कभी मौलाना आ जाए, कभी मौलाना आ जाए, जब भी इस उन्वान का जलसा हो यही मंजर पेश करके इश्क़ रसूल का सबूत देना होगा इंशाअल्लाह। अब सुनो मेरी बात, मुसैलमा कज़्ज़ाब हुजूर के हयात में दावा कर दिया। क्या कर दिया? दावा कर दिया। औरतों को सुनाओ बोलकर बोलने पर यह बात आ रही है, खत्म नबूवत की जिम्मेदारी औरतों की भी है। आज बोलना चाहता था मैं, जहाँ दोपहर में प्रोग्राम हुआ वहाँ बोलना चाहता था, 4:30 बजे बात ख़त्म करना था, तो मैं छेड़ कर भी उठना नहीं चाहता था, इसलिए उस वाक़े को वहाँ बचाकर यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूरा बयान ना सुनाओ, इन चैनलों से बयान चला जाएगा। एक वादा करो, कम से कम ये वाक़िया तो घर में सुनाएंगे। कौन कौन सुनाएंगे? हाथ उठाओ। और पूरा अक्कलकोट कांग्रेस है, हाथ उठा दे लेना। सुनाएंगे वाक़िया, बड़ा ज़बरदस्त वाक़िया है। ख़त्म नबूवत का मैदान में उतरना सिर्फ मर्दों का काम नहीं, औरतों का भी काम है, औरतों का भी काम है। मुझे तो खुदा की इज़्ज़त से उम्मीद है, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते अगर ये इरादा कर ले कि ऐ अल्लाह मेरे लाल को तू तेरे हबीब के ख़त्म रिसालत के लिए कबूल कर ले, इंशाअल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत हो जाएगी, उससे भी हिफाजत हो जाएगी, उसकी भी हिफाजत हो जाएगी, उससे भी हिफाजत हो जाएगी। जाकर ये वाक़िया घर के अंदर सुनाओ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आका का नाम आए तो दरूद पढ़ लेना। मेरे साथ एक दो मरतबा दरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे नबी के ज़माने में नबूवत का दावा कर दिया। आज गुलाम कादियानी नबूवत का दावा करता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं, उसी की रूहानी नाजायज़ हरामी औलाद है। बोलो बेशक। एक है औलाद का सिलसिला खून से चलता है, एक है औलाद का सिलसिला अखलाक व किरदार से भी चलता है, इल्म से भी चलता है, अमल से भी चलता है। वो ये जो गुलाम कादियानी है ना, अहमद बोलना नहीं कभी भी, अहमद तो मेरे नबी का नाम है। समझ में आई बात है? इन्हें चोर उठा को रख लिया सो, ये नाम का दूर दूर तक लायक भी नहीं है। समझ में आई बात है? इसे खाली एक दो मरतबा लोगों को समझाने के लिए गुलाम अहमद कादियानी बोलो, क्योंकि इंट्रोड्यूस कराना है ना, तारुफ कराना। उसके बाद कभी इसे गुलाम अहमद नहीं बोलना, गुलाम कादियानी बोलना। समझ में ये बात है? और अजीब घुग्गू है इन्हें, अजीब घुग्गू है इन्हें। इसके नाम में गुलाम है, इन्हें उम्मत का आका कैसे बनेगा? नाम में गुलाम है, इन्हें ये दावा करेगा बोलकर इसके अम्मा बाबा को मालूम था, इसके वास्ते इसका अव्वल नाम ही गुलाम रख डाला। गुलाम आका बनता। मेरा नबी आका था, आका है, आका रहेगा। वो सिर्फ उम्मत का आका नहीं, तमाम नबियों का भी आका। गुलाम कादियानी जो नबूवत का दावा करया, उसकी जो जाल फैल रही है ना। अभी करीब में मुफ्ती साहब, एक साहब आकर पूछे मुझे,
حضرت یہ غلام قادیانی کو ماننے والے جو یہ قادیانیاں ہی نا کیا کہ آج عنوان بہت ابل رہا مولوی صاحب. نیمبو گیمبو پھرا کیا مولانا تمہیں؟ مزمل صاحب جلدی نہیں اترنا بول کو. عجیب ایک صاحب آ کر مجھے پوچھے, اچھے پڑھے لکھے آدمی, پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنے میں بڑا مزہ ملتا ہے. آ کر پوچھنے لگے مولانا یہ قادیانیاں جو بنتی نا انہوں دل سے بن جاتی سو کی نہیں, ان کو معلوم کی انہوں جس کو مانتی انہیں جھوٹا بول کر. تو میں جواب دیا دل سے تو اسے نبی نہیں مانتے, ان کو خود معلوم ہے کہ ہمیں جسے نبی مانتی انہیں نبی نہیں ہے. پوائنٹ سنو, بہت زبردست پوائنٹ سنا رہا ہوں. کیا حضر سننا غور سے. مولانا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا پھر بھی میں اپنا سبق آموختہ سنا رہا ہوں. پڑھے لکھے آدمی آ کر بولنے لگے مولانا غلام قادیانی کو نبی مانتی نا, ان کو معلوم کیا انہوں نبی بول کو پکا مانتی کیا؟ میں بولا ہرگز نہیں, ان کو خود معلوم ہے کہ انہوں جس کو مانتی انہوں نبی نہیں. پھر کیسا حضرت, کیسا حضرت؟ میں بولا یہ پیسوں کا کھیل ہے. امریکہ, انگلینڈ, یورپی ممالک کا کنیکشن ہے. ڈالر بولتا ہے, زبردست بستر بولتے ہیں, اشارہ دے رہا ہوں سمجھ جاؤ, چھوٹے بچے ہی ہیں. زبردست بستر, شراب کباب بولتا ہے. ان کو خود معلوم انہیں نبی نہیں. تو انہوں بولے مجھے سمجھ میں نہیں آیا حضرت, نبی نہیں بول کر بول کو پھر ان کو نبی کیسا مانتی؟ تو میں بولا کہ بھائی میں اس کے دو جواب دیتا ہوں. ایک جواب یہ ہے, ایک بچے کو 100% معلوم ہے کہ اس کا باپ مسٹر ایکس ہے. 25-30 سال کے بعد ایک آدمی کو کھڑا کر کے جو دولت مند ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ انہیں تیرا باپ, اسے مان لے, پیسہ ملتا کا تو پیسوں کو سامنے رکھو, مان تو لیتا بابا بول کر, لیکن انہیں دل سے اسے بابا نہیں مانتا. صحیح بات, صحیح. جب جب لینے کا وقت آتا ڈیڈی کہتا. کیا بولتی صاحب؟ جب جب پیسے لینے کا وقت آتا, امریکہ جانے کا وقت آتا, انگلینڈ جانے کا وقت آتا, چن کھانے کا وقت آتا, ڈیڈی آئی لو یو کہتا. اسے معلوم انہیں ڈیڈی نہیں کتے کا بچہ, اسے معلوم انہیں میرا ڈیڈی ہے, انہیں ڈیڈی نہیں معلوم ہے, پیسوں کا کھیل ہے. ایک جواب دیا. تب بولے سمجھ میں آگا. میں بولا اور سمجھ کو پختہ کرنے کے لیے میں بتاتا ہوں, ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو انہیں گناہ کو اچھا سمجھ کر نہیں کرتا. شراب پیتا ہے ایک آدمی, اس کا ارادہ, اس کی نیت یہ نہیں کہ وہ شراب روح افزا ہے, وہ شراب کو شراب ہی سمجھ کر پی رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے. غلام قادیانی کو ماننے والا جھوٹا ہی سمجھ رہا ہے لیکن غلطی کر رہا ہے. پیسوں کا کھیل ہے, پیسوں کا کھیل ہے. مسیلمہ کذاب حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. کئی کو کریا نبوت کا دعویٰ؟ اس کی وجہ بھی علماء لکھے ہیں. میرے نبی کی شان کو, عظمت کو, صحابہ کی محبت کو, عشق کو, اطاعت کو دیکھنے کے بعد ارادہ پیدا ہوا میں بھی اگر دعویٰ کریا تو یہ شان, یہ عظمت, یہ عشق, یہ محبت, یہ اطاعت اور یہ دولت مجھے بھی نصیب ہوگی. کیونکہ ساری دنیا میں وہ منظر میرے نبی سے پہلے نہ زمانے نے دیکھا اور نبی کے بعد زمانہ اب تک دیکھا نہ آئندہ دیکھے گا, جو منظر نبی کے حیات میں, نبی کی مجلس میں صحابہ محبت اور عشق اور اطاعت و فرما برداری کا پیش کرتے تھے. خود حضور کے زمانے کے کافرین و مشرکین کو اس بات کا اعتراف تھا, ہم نے محمد کے عاشقوں جیسا عاشق کسی کو نہیں دیکھا. ارے ہے دنیا میں کوئی اپنے باپ کا تھوک اٹھا کر پیے, چاٹے, یہ لفظ بھی نہیں بولوں گا میں, آقا کے شان میں بے ادبی ہو جائے گی. کلی کرتا ہے باپ, پکڑ کر پی لے, پکڑ لے گا تھوڑی دیر کے لیے,
बाप को खई आती है, उल्टी बोलते उसे, यहाँ क्या बोलते, खई बोलते या उल्टी बोलते, उल्टी बोलते, समझ में ये बात है। उल्टी होती है तो बेटा अगर फर्माबरदार है तो पकड़ लेगा, पिएगा, अरे मुंडी तो भी हला रहे बाबा, पिएगा। लेकिन सहाबा हुजूर के सामने वज़ू करते वक्त ऐसे बैठ जाते, आहा, जैसे कोई माँ अगर मिठाई तकसीम करती तो बच्चे बैठते हैं। कोई माँ मिठाई तकसीम करती तो बच्चे बैठते हैं। और सहाबा किराम पैगंबर के वज़ू के खतरे को भी ज़मीन में गिरने नहीं देते, लोट पोट होकर पकड़ पकड़ कर जिसे जितना मिला वो अपनी ज़िंदगी की सआदत समझकर इस्तेमाल करता था। अगर इनको मिल गया, इनको नहीं मिला तो फ़ौरन वो कहता कि भाई ज़रा हमको भी दे। नहीं नहीं नहीं, ये नबी का तरीका है, ये नबी का तरीका है, नबी की बरकत, इसे तक़सीम नहीं की जा सकती। अरे कम से कम वो हाथ तो दे दे जिस हाथ में नबी के कुल्ली का पानी लगा है, ऐसे लगड़ कर अपने चेहरे में ऐसा मल लेते थे। ऐसा मंजर किसी मजलिस में आपने देखा है, किसी वली की मजलिस में देखा है, किसी पीर की मजलिस में देखा है, किसी बेटे को माँ के साथ ये सलूक करते हुए देखा है, किसी बेटे को बाप के साथ ये सलूक करते हुए देखा है। यहाँ तक के मेरे नबी से पहले ईसा और ईसा से पहले आदम तक हर नबी की उम्मत थी, वो मंजर पेश नहीं हुआ जो मंजर सहाबा ने नबी के सामने बैठकर पेश किया है। ये अज़मत, ये शान, ये खिदमत, ये इताअत, ये फर्माबरदारी और लाकर कुर्बान करने का मिजाज सहाबा का ऐसा था। एक नबी का ऐलान होता, घर के अंदर जो कुछ है वो ला कर दे देते। कोई आधा माल ला कर देता, कोई पूरा पाव खजाना ला कर देता, कोई पूरा माल ला कर देता। वाक़या तो आप सुने होंगे, जब नबी का ऐलान हुआ अबू बकर और उमर दोनों के दोनों अपने घर लौटे। आज उमर ने इरादा किया, आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। घर को गए और अपनी दौलत का आधा हिस्सा लेकर सीधे नबी की खिदमत में आ गए, आकर कुर्बान कर दिया। और हजरत अबू बकर गए और कुछ थैले में कुछ खजूर थे और एक मुट्ठी में कुछ दिरहम दीनार थे, लेकर लाए। अब नबी की खिदमत में उमर ने भी पेश किया, नबी की खिदमत में अबू बकर ने भी पेश किया। और एक किनारे की निगाह से उमर ने अबू बकर की दौलत को देखा और दिल ही दिल के अंदर खुश हो गए। अमल में मुकाबला गुनाह नहीं है, इल्म में मुकाबला गुनाह नहीं है। मैं और ये दोनों मदरसे में पढ़ते हैं, अगर इल्म में मैं और ये मुकाबला करते, इसे दुश्मनी नहीं करते। मस्जिद में आकर मैं और ये नमाज पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि इनसे अच्छी नमाज मैं पढ़ूँ, ये चाहते हैं कि मेरे से अच्छी नमाज ये पढ़े। इसे मुकाबला नहीं कहते, इसे दुश्मनी नहीं कहते। हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान इल्म और अमल में जो मुकाबला होता था, इसे दुश्मनी में ताबीर नहीं कर सकते। हजरत उमर ने कोरी निगाह से देखा, किनारे से देखा, आज मेरा माल कितना है, आज अबू बकर का माल कितना है, आज तो मैं बाजी ले गया, आज तो मैं बाजी ले गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उमर के निगाह पर नहीं, उमर के दिल पर पड़ती है। समझ लिए कि आज उमर अबू बकर से मुकाबला कर रहा है, आज तो फैसला हो जाना है। आज के बाद कभी उमर अबू बकर का मुकाबला न करे। बरसरे आम सहाबा की मजलिस में, कभी सहाबा की मजलिस में किसी से नबी ने सवाल नहीं किया, सिर्फ उमर से सवाल किया, किसी से नहीं। उस्मान से सवाल नहीं, अब्दुर्रहमान बिन औफ से सवाल नहीं, अली से सवाल नहीं, सिर्फ उमर से सवाल किया कि उमर क्या लाए, कितना लाए। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये लाया, मेरे पास जितना था उसका आधा लेकर आया और आधा बीवी बच्चों को छोड़कर लाया। अच्छा, मुबारक, मरहबा लक या उमर, मुबारक हो, मुबारक हो। उसके बाद उमर के सामने अबू बकर से पूछते हैं, अबू बकर आप क्या लाए? या रसूल अल्लाह, इतनी मुट्ठी दिरहम दीनार थे और इतने खजूर थे, घर में सिर्फ इतना था, सबका सब लेकर आ गया। घर में क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निस्बत छोड़ कर आए हो। घर में क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह और उसके रसूल
की निस्बत छोड़कर आया हूँ। यहाँ उमर आधा माल छोड़कर आए, वहाँ निस्बत खुदा व रसूल छोड़कर आए। उसके बाद आका कहने से पहले खुद उमर कहते हैं कि अबू बकर मुझे माफ़ करना, अगर अल्लाह 1000 साल की भी ज़िंदगी दे तुम्हारे इश्क और मोहब्बत से आगे कभी मैं बढ़ ही नहीं सकता। ये मोहब्बत का मंजर मुसलमा देख रहा है, मर्द तो मर्द औरतें लाकर कुर्बानियां दे रही है। अभी भूत है बा उन्वान ने, वो 12 बजाना है। क्योंकि सिर्फ तुमको जन्नत जाना नहीं है, मुझे भी जन्नत जाना है। सही बात। जैसे आप मोहताज जन्नत हो वैसे मैं भी मोहताज जन्नत हूँ। अल्लाह। कोई जुमला मेरे आका तक पहुँच जाए, अल्लाह के नबी मेरी मग़फ़िरत का भी ऐलान कर दें। मर्द तो मर्द औरतें भी कुर्बानियां नबी की खिदमत में। ऐलाने जिहाद होता है, सहाबा दौड़ते दौड़ते अपने घरों जाते, सामान जमा करते हैं और अपने बीवी बच्चों से कहते हैं हम नबी के साथ जिहाद जा रहे हैं, आने की गारंटी नहीं। जुमला अभी खत्म नहीं हुआ, कल कोट के मुसलमानों सहाबा घर गए, साजो सामान जमा किया, घोड़ा ऊंट तैयार किया, तलवार नेज़े हाथ में उठा लिए, बीवी बच्चों से कहने लगे आने की गारंटी नहीं, दुआ भी आने की करना नहीं। अल्लाह कुर्बान जाए। आने की तो गारंटी नहीं और हमारे वापस आने की दुआ भी करना नहीं, हमारी शहादत की दुआ करना। नबी के ज़माने में नबी के सामने शहादत खुद ये फजीलत है, ये सहाबा भी जानते हैं। और एक फजीलत के ख्वाहिशमंद थे सहाबा, नबी के ज़माने में नबी के सामने अगर इंतकाल हो जाए हमारा जनाजा खुद नबी पढ़ाएगा। आने की गारंटी नहीं, दुआ भी करना नहीं आने की, हमारी शहादत की दुआ करना। और वो औरतें भी क्या औरतें थी, सहाबिया जो हमारी माएँ थी। सच कह रहा हूँ, ये बात नोट कर ले, इन माओं की कुर्बानियाँ ना होती तो आज हम कभी के बर्बाद हो जाते। उनका सदका मिल रहा है, हमारी ज़िंदगी के फैसले हो रहे हैं। उनका सदका मिल रहा है, हमारी जिंदगियों के फैसले हो रहे हैं। हर घर से मदीने के कुछ न कुछ कोई ना कोई जा रहा है। एक मदीने में औरत भी थी, मुसैलमा देख रहा है ये सब कज़्ज़ाब। बहुत लंबा वाक़या है, सिवाय पेशाब के कोई नहीं उठना, ठीक है, तो उसे मैं रोक भी नहीं सकता। रोक सकता हूँ पेशाब को, मेरी ज़रूरत को मैं नहीं रोक सकता, तो तुम्हारी ज़रूरत को मैं क्या रोक सकता हूँ। कुछ बस्सा ही ना बस्सा नॉन स्टॉप भी जाते हैं, और फ्लाइट में टॉयलेट है, ट्रेन में टॉयलेट है, बस्सा में है क्या? नहीं है, बस बस्सा फास जाती। एक बूढ़े मियाँ क्या कहते हैं, बस वाले को बोले, कहते हैं ज़रा साइड में डालो पेशाब को जाना। उन्हें बोला था नॉन स्टॉप, तो बूढ़े मियाँ बोले थे ये भी नॉन स्टॉप। तू खड़ा था कि नहीं मैं शुरू करूँ कि तू खड़ा था कि सिवाय उसके कोई ना उठना, वरना करोड़ों का वो नुकसान नहीं होगा जो वाक़या छूटेगा तो नुकसान होगा। अल्लाह अल्लाह, इरशाद इरशाद।
اور غور سے سننا واقعہ اور گھر جا کر سنانا پیارو، گھر جا کر سنانا۔ ایک عورت مدینے میں تھی، وہ سن رہی تھی سب کے سب مدینے سے نبی کے ساتھ جہاد کو جا رہے ہیں، جو ہے لے کر جا رہے ہیں، جو ہے وہ جا رہا ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، میں باپ سے بے سہارا، بھائی سے بے سہارا، شوہر سے بیوہ، بچہ ہے جھولی میں ہے، 3-4 مہینے کا ہے یا 7-8 مہینے کا ہے۔ کتنی بدقسمت ہوں میں، میرے نبی کے نام پر میرے گھر سے کچھ جا رہا بھی نہیں، کوئی جا رہا بھی نہیں۔ اندر سے آواز آئی ماں کے، ارے کچھ نہیں جا رہا ہے، بات صحیح، کوئی نہیں جا رہا ہے، بات غلط، یہ جھولی میں تیرا لال ہے نا، اسی کو نبی کی خدمت میں پیش کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ جھولی میں جو لال ہے نا، اسی کو نبی کی خدمت میں پیش کر دے۔ ایک آواز پر لبیک کہی، جھولی سے دودھ پیتے بچے کو اٹھائی، سیدھے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مسجد نبوی میں سب کے سب قدموں میں قربانیاں دے رہے ہیں، یہ بھی لا کر بچے کو نبی کے قدموں میں قربان کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، میری طرف سے ایک ناچیز تحفہ ہے، آپ اسے میدان جہاد لے جائے۔ آقا معلوم تو کر لیے، صحابہ کو بتانا تھا، تاریخ کی حفاظت کرنا تھا، آنے والے عاشقوں کو سبق پیش کرنا تھا۔ آقا نے پوچھا، پیاری محبت کو سلام، عشق کو سلام، ایثار کو سلام، قربانی کو سلام، لیکن حقیقت یہ ہے وہ میدان جہاد ہے، کھیل کا میدان نہیں۔ تیرے بچے کو دودھ پیتے میں لے جا کر وہاں تیرے بچے کی حفاظت کروں، دودھ کا انتظام کروں، لوری دوں، کیا کروں، یا دشمنوں کا سا مقابلہ کروں؟ تو عثمان نے جو جواب دیا، میرے پیاروں عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتی ہوں کہ میدان جہاد کیا ہے، تلواروں کے سائے میں زندگی کا امتحان ہوتا ہے، آپ کے محبت کا ثبوت پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، میں جانتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے قدموں میں یہ بچہ جو پیش کر رہی ہوں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، آپ میدان جہاد لے کر جائیے، دشمن کا تیر خدا نخواستہ آپ کی طرف آئے، اپنے آپ کی حفاظت کر کے میرے بچے کو ڈھال کی طرح پیش کر دینا، تیر میرے بچے کو لگ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کے جسم کو اتنی خراش بھی نہ آئے۔ یہ سب محبتیں دیکھ رہا تھا مسیلمہ۔ اب انہیں میں بڑا مالدار بولتا تو یہ محبتیں کا ملتی، یہ شان کا ملتی۔ اس نے سوچا ہاں یہ تمام ماحول کا راز ہی نبوت ہے، یہ تمام ماحول کا راز ہی کیا ہے؟ نبوت ہے۔ اب اس نے بھی اعلان کر دیا، مالدار تھا انہیں۔ ایک بات ڈرتے ڈرتے بولتا ہوں، کیا بھی سمجھو ان کو، جتنا نقصان دین کو مالداروں سے ہوا اتنا غریبوں سے نہیں ہوا۔ مالداروں مال خوب کماؤ، لیکن اللہ کا فضل بار بار مانگتے رہو اور علماء کے ساتھ جڑتے رہو، شریعت کے پابند رہو۔ مسیلمہ بڑا زبردست مالدار بھی تھا، اب وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جو اس کے قریب آتا یا وہ دعوت دیتا اور قبول کرتا، اسے خوب درہم و دینار دیتا، پیسہ دیتا۔ لیکن اس کے ماننے والے بھی اتنے گھگواں تھے، یہ ایک معجزہ بھی دیکھے نہیں اس کا، پھر بھی اس پر ایمان لے کر آئے۔ میرے نبی کے صحابہ آہا ہا ہا اٹھے بیٹھے میرے نبی کے معجزے دیکھتے تھے، اٹھے بیٹھے میرے نبی کے معجزے دیکھتے تھے، اجالے میں دیکھتے تھے، اندھیرے میں دیکھتے تھے، دستر میں دیکھتے تھے، بستر میں دیکھتے تھے، کہیں نظر نہ آتا تو خود میرے نبی کا وجود ہی معجزہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا چہرہ خود معجزہ تھا، میرے نبی کی ادائیں معجزے تھے، میرے نبی کی آواز معجزہ، میرے نبی کا انداز کلام معجزہ تھا۔
کم سے کم اس کے ماننے والے اتنا تو دیکھ لیتے. جیسا کہ اس زمانے میں کہتا ہوں کہ یہ غلام قادیانی کو ماننے والے کم سے کم غلام قادیانی کی فوٹو تو دیکھ لیتے. ماشاء اللہ نکلتا کہ منہ سے جملہ استغفر اللہ نکلتا کہ دیکھے کبھی بھی غلام قادیانی کی فوٹو دیکھے. بڑے بڑے علماء کرام بڑے زبردست تبصرے کیے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ تو مشہور ہے غلام قادیانی کی منحوس صورت پر. میں بھی ایک تبصرہ کرتا ہوں, خدا کرے کہ قبول کر لے. مجھے غلام قادیانی کی تصویر دیکھ کر اس کی جورو پر بڑا تعجب ہوا. یہ صورت کے سامنے انہیں زندگی کیسا گزاری کی, یہ صورت کے سامنے زندگی کیسا گزاری کی. میرا نبی ایسا حسین اللہ پیدا ہی نہیں کیا. طاقت تھی اللہ کے پاس محمد جیسا حسین پیدا کرنے کی, لیکن پیدا نہیں کیا, کیونکہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو اس کے حسن کے بعد بھی حسن نہیں. اس کے جمال کے بعد بھی کوئی جمال نہیں. صدقہ ملے گا, فیض ملے گا, نسبت ملے گی, لیکن پوری حقیقت کسی کو نہیں ملے گی, کیونکہ میرا نبی اللہ کے خزانے میں واحد خزانہ تھا. اس جیسا کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں, محمد جیسا کوئی نہیں. کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی. قادیانیوں کے پنجوں میں پھنس جاتے ہیں بہت سارے لوگ. ان میں سے کون بھی بیٹھا رہا تو سن لے, سمجھ میں آئی بات ہے. بیٹھے رہتے ہی کی کہتے ہمارے جیسے نوٹڈ آدمی آ گئے تو کیا بولتے ہی نوٹ کرنے کے سے کچھ لوگ آ جاتے, کیونکہ تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے ذرا مجھے بھی کچھ آپ کی محبتیں ملی ہیں, تو ایسے ٹوپیاں گیپیاں پہننے کا کچھ بیٹے ان لوگوں کو میں بولتا ہوں ترس کھاتا ہوں. تمہاری رشتہ ہوا تو تمہیں سوچتے میری جورو خوبصورت رہنا. ارے رشتہ ہوتے وقت نہیں ہوتی کہ شادی, ہاں عقل کوٹ میں شادی نہیں ہوتی کیا؟ پورے مودی انکل کے مسلک کے کیا شادی نہیں ہوئی تو شادی کرو پیارو, شادی کرو, شادی کرو, شادی کرو. سمجھ میں آئی بات ہے. شوہر کے بغیر بیوی رہگی تو بھی بیوی کے بغیر کوئی شوہر نہیں رہنا, رہ نہیں سکتا. نہیں رہ سکتا. مجھے وہ تعجب انہوں دو جنے کیسا ہی بول کو کون دو جنے؟ بڑے انکل چھوٹا انکل. اسی لیے شوہر انتقال ہوگا تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت, بیوی انتقال ہوگی تو شوہر کو ڈبل نہ بھی مرد بچے کو. عورت نکو بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹے, اے بابو لال بیٹھ جا بیٹے, ایک گلاس. عورت کو جو ملتا اس سے ڈبل مرد بنے کچھ نہ ملنا. سو عورت کی عدت کتنی؟ 4 مہینے. تو مرد کو عدت کتنے؟ 8 مہینے 20 دن رہنا تھا. بنانے والے کو خود حقیقت معلوم, عورت صبر کر سکتی, مرد بنا ان اللہ مع الصابرین میں مرد بنے نہیں. عورتوں کو عدت 4 مہینے 10 دن, مرد کو نہیں. آج بیوی کا انتقال ہوا, سبا کو نوشو دوسری شادی کرنا چاہے تو شریعت میں اجازت ہے, لیکن کروڑوں کو پولیس ڈاؤٹ کریں گی. شادی کرتے وقت ہمیں سوچتے, شادی کرتے وقت ہمیں سوچتے ہمارا نکاح جس سے ہوتا انہیں کتنی خوبصورت رہنا, گوری رہنا, ایسی رہنا, ویسی رہنا. جس پر ایمان لے کر ہم کو آنا ہے یہ نہیں سوچتے کہ وہ نبی کتنا خوبصورت ہونا. اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکر احسان ہے, ہمیں جس نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ حسین ہی نہیں, حسینوں کا حسین ہے.
جمیل ہی نہیں جمیلوں کا جمیل ہے۔ یوسف تو نبی کے حسن کا صدقہ تھے۔ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت بڑا حسن ہے جن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ہماری محبت نہیں حقیقت ہے، حضرت یوسف کی توہین نہیں حقیقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں میرے نبی کا حسن شروع ہوتا ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ زور سے سبحان اللہ نہیں بولے رات کے 2 بجے تک بیٹھ جا تو۔ نسبت کرے سو پٹی کی تعریف کرے تو فون رکھنے دیتا نہیں۔ کیا بول بول کیا بول بول اسی سے بول کہتا نبی کی تعریف کر لگا نہیں بیٹھے تم نہ دیکھے تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اتنے خوبصورت جبرائیل سورہ ضحیٰ لے کر اترے تو سوچنے لگے آیت بعد میں اتری تفسیر پہلے اترا۔ ضحیٰ سے کون مراد؟ میرے نبی کا چہرہ۔ آیت بعد میں اتری تفسیر، ہر آیت پہلے اتری تفسیر بعد میں، والضحیٰ بعد میں اتری تفسیر پہلے۔ اتنے خوبصورت میرے آقا، اللہ اکبر۔ انہیں غلام قادیانی دیکھے تو پیشاب ہوتا نہیں۔ اور اس کی صورت دیکھے تو ہمنا پیشاب ہوتا نہیں۔ اس کا حال کیا تھا معلوم؟ اسے پاخانہ رکیا چلی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیا لاگ بھی نہیں تھا اسے، اور افسوس اس کے زمانے میں حگیزہ بھی نہیں تھے۔ نہیں تھے نا، حگیزہ بھی نہیں تھے نا۔ حگیزہ کیا ہے؟ پاخانے کی حفاظت تھے۔ بچے کو صبح کو پیرا دلیتے اور شام تک 3-4 اندر اکاؤنٹ میں رہتے ہی تھے۔ اور اس کی بدقسمتی سے اس کے زمانے میں حگیزہ بھی نہیں تھے۔ نکلتا بیان کرنے آتو ملک کو جاتا، نکلتا امت کو نبوت دکھانے آتو ملک کو جاتا، انہیں جا کو نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے تو میرے دوستو بات لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی سیرت پر تمہیں بلائیں گے تو میں آؤں گا، اصلاح معاشرہ پر تمہیں بلائیں گے تو میں آؤں گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہی میری نجات کا ہے، مجھے جب موقع ملے گا میں تب آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج ہی پورا نہیں ہو سکتا ہوں۔ مجھے تو تعجب غلام قادیانی کے دعوے پر نہیں مولانا، غلام قادیانی کے دعوے پر مجھے تعجب نہیں۔ کیوں؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ بھرنے کا وعدہ جہنم سے کیا۔ حلیم تلاتی بھر گئی تو پوچھے گا حشر کے میدان میں
جہنم بولے گی حل من مزید، ابھی خالی ہوں، بھیج۔ تو جنت بھرنے کے لوگوں کو بھی خدا نے پیدا کیا، جہنم بھرنے کے لوگوں کو بھی خدا نے پیدا کیا، تو مجھے تعجب نہیں اتنا قادیانی کے دعوے نبوت پر، اسے ماننے والوں پر تعجب ہے۔ نہ اس کا بچپن دیکھے، نہ اس کی جوانی دیکھے، نہ اس کے اخلاق دیکھے، نہ اس کا مزاج دیکھ رہی، ان کی کتابوں میں، ہمارے کتابوں میں رہا تو بھی بولنا، ہمارے نبی کے فرشتے کا نام جبرائیل، ہمارے نبی کے فرشتے کا نام میکائیل، ہمارے نبی کے فرشتے کا نام اسرافیل۔ اسرافیل تو کسی نبی کے پاس نہیں آئے سوائے میرے نبی کے۔ انہوں سور پکڑ لو کھڑے ہی، انہوں سور پکڑ لو کھڑے ہی۔ ہر نبی کے دور میں ان کو یقین تھا اب آئے گا حکم، اب آئے گا حکم۔ میرے نبی آنے کے بعد تب بھی سور پکڑ لے کو کھڑے ہی، حدیث کی بات بول رہا ہوں، سور پکڑ لے کر کھڑے ہی۔ تب اللہ نے کہا کہ اے اسرافیل سور چھوڑو، میرے نبی سے ملاقات کر کے آؤ۔ اللہ ارے قیامت کیسے آئے گی میرے نبی کے ہوتے ہوئے؟ میرے نبی کے ہوتے ہوئے قیامت آنا تو دور کی بات، عذاب بھی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے قیامت آنا تو دور کی بات، ہمارا عذاب بھی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاؤ جا کر ملاقات کر کے آؤ۔ میرے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام ہماری کتاب میں ہے، ان کی کتاب، ان کی کتابیں ہی۔ ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام جبرائیل، ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام اسرافیل، ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام میکائیل، ہمارے نبی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام اسرائیل۔ اسرائیل علیہ السلام بھی بار بار آتے تھے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ غلام قادیانی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام کیا معلوم؟ ان کے کتابوں میں لیا ٹیچی ٹیچی کہتے ہیں۔ تمہارے پاس اے اللہ کے نبی، کوئی ان کا امتی پوچھا کرتے غلام قادیانی سے، تمہارے پاس فرشتہ جو آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ٹیچی ٹیچی۔ یہ کاتبی نام رے بابا۔ 60 پر 3 سال کے عرصے میں میرے نبی کا کوئی عمل اخلاق سے بھی ہٹ کر نہیں، عقل سے بھی ہٹ کر نہیں، انسانیت سے بھی ہٹ کر نہیں، نبی کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ باقی ہے۔ ایک بات ایسی جو نبی کی اللہ حفاظت فرمائے، آپ کو سمجھانے کے لیے عقل سے ہٹ کر کوئی کام، نبی یہ چیز یہاں رکھنا تھا، بھول کو یہاں رکھ ڈالے، یہ کرنا تھا ایسا کر ڈالے، نہیں۔ لیکن اس کے بارے میں تو ایسے واقعہ ہی، اللہ اکبر۔ گوڑ پسند تھا کہتے اسے، کیا تھا؟ گوڑ کو تو معلوم، یہاں گوڑ معلوم؟ ارے معلوم کیا بھائی؟ شکر اب نئی ایجاد ہے، گوڑ پہلے گوڑ کی چاہ، گوڑ کا میٹھا بڑا مزے کا رہتا وہ گوڑ کا، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اب وہ گوڑ بھی ڈپلیکیٹ، ہمیں سب دکانوں کو گئے تو گوڑ لے کر کھاتے تھے، کبھی بھی تم لگا کھائے ہی گوڑ، ماشاءاللہ، تو تمہیں بھی بڑی پرانی عمر کے دکھ رہی تمہیں۔ تمہارے زمانے میں گوڑ کہاں ہے بیٹے؟ تو بس دیکھا تو گوڑ لے کر کھاتے تھے، گوڑ بہت پسند تھا کہتے وہ گوگو کو، سمجھ میں آئی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ جیب میں گوڑ تھا، گوڑ کے سکا ایک پتھر کا مٹی کا ڈلہ پڑا تھا، اسے گوڑ سمجھ کو کھا لیا کرتے۔ خیر گوڑ میں مٹی کے ڈلے میں فرق زیادہ نہیں رہتا، دیکھنے میں متشابہات لگ جاتی، حافظین متشابہات لگ جاتی۔ بھول کو اٹھا لیا مان لو، منہ میں رکھ لیا مان لو، چابیا تو معلوم نہیں رہا۔ گڑ کھا تو مزہ رکھتا تھا، جیب کو کیا لکھوا مار کو تھا۔ یہ ہمارے کتابوں کے بات نہیں با، ان کی کتابوں کی بات۔ اب دیکھو، یہ کاجے میں یہ گنڈی لگایا ہوں، یہ کاجے میں یہ گنڈی لگایا ہوں، یہ کاجے میں یہ گنڈی لگایا ہوں۔ ان کا ایک امتی بولتا، ہمارے نبی
یہ کاجے میں یہ گنڈی لگاتے تھے, یہ کاجے میں یہ گنڈی لگاتے تھے. خالی یہ کاجے اور گنڈی کے فرق کو سامنے رکھو, پھر اسے خبر سے اٹھا کو, پھر خبر میں بھیج سکتا ہوں میں 2 گھنٹے. کیا دیوانے رہیں گے. کسی اور عورت کو لا کر کھڑا ہے, انہیں تیری اماں کا تو ہمیں مانتے نہیں. کسی اور مرد کو لا کر کھڑا کرے, انہیں تیرا باپ کا تو مانتے نہیں. کمینے سور سے بھی بدتر صورت ہے, اسے لا کو کھڑا, وہ بھی اسے بھی کھڑا ہی نہیں, اس کی فوٹو دکھا دل کو, انہیں تمہارا نبی کا تو آج لوگا مان لے نہیں. خود ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری دور میں اس کے قریب سے اتنی بدبو آتی تھی, ہاتھوں سے نہیں لکڑیوں سے, چمچوں سے اس کی خدمت کرنا پڑتا تھا. اس کے برخلاف مقابلے میں بھی نبی کو کھڑانا نہیں, ہمارے نبی کو. پھر بھی سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, اللہ اکبر. میرے نبی کے آخری عمر کی کیا بات کرتے ہو. آج بھی میرے نبی کے قبر مبارک سے ایسی خوشبو آتی ہے, اس خوشبو کا نام دنیا کے کسی عطر میں نہیں ملتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدینے کو جانے والے جو حضرات ہیں, مجھ جیسے گنہگار بھی, آپ جیسے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے, یقیناً بہت ساری جگہوں پہ ہواؤں کی الگ خوشبو ہوتی ہے, لیکن مدینے کی خوشبو کا حال ہی کچھ اور ہے. میں ایک پوائنٹ بتاؤں, سیاسی پوائنٹ بتاؤں سر. سمرتی ایرانی ہار گئی اس لیے کہ اسے مدینے کی ہوا لگی. جسے مدینے کی ہوا لگتی, انہیں سیاست کے میدان میں بھی داخل ہو, کم سے کم اللہ تعالیٰ اسے ہرا کر باہر نہیں اندر بٹھا دیتا, تو پردے کے لائق ہے. مدینے میں عجیب خوشبو, وہ وہاں گئے تو اس کا احساس ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرا. پتھر کو یوں تراش نگینا بنا دیا, نگینا بنا دیا. 3 تک بٹھا لیتے. پتھر کو یوں تراش نگینا بنا دیا, نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا, مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر, خوشبو نچوڑ کر, دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر, خوشبو نچوڑ کر. رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, پسینہ بنا دیا. رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا, پسینہ بنا دیا. ایک طرف میرے نبی کے حسن کا یہ حال ہے, ایک طرف میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے, ایک طرف میرے نبی کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم ہے. آج عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے امریکہ, یورپی دشمنان اسلام کی حرامی اولادوں کو پیدا کر کے دوسری طرف جن کو نبیاں بنا کر پیش کیا جاتا ہے, ان کی زندگیاں خود بتاتے ہیں کہ وہ نبی بننا تو دور کی بات کہ نبی کا امتی بننے کے بھی لائق نہیں ہے.
غرض معافی چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے، واقعے کو میں ایسے ہی رکھتا ہوں کہ شارٹ کٹ میں واقعات بول کر مجھے عادت نہیں ہے۔ ہر دور میں نبی کی نبوت پر حملے ہوئے ہیں، مسیلمہ کذاب اس کا بانی ہے، اور اب بھی خدا کی خدائی پر حملے ہو رہے ہیں۔ انبیاء کی نبوت اور میرے نبی کی نبوت پر حملے ہو رہے ہیں۔ حضرت مہدی ابھی آئے نہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے، خیر عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک خاص پہچان ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انہیں اٹھتا میں عیسیٰ بولتا جبکہ فادر نیم موجود ہے۔ عجیب بات ہے، عیسیٰ کی علامت کیا؟ بغیر باپ کے عیسیٰ کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں نوجوانوں، بزرگوں، عقل کوٹ کے اطراف و اکناف کے تمام لوگوں سے گزارش ہے، کسی بھی نئی بات کو سن کر اس طرف مت جاؤ۔ ہر نئی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہو سکتا کہ صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر کوئی عالم نہیں ہے نا۔ نئی بات سنتے ہی انکار بھی مت کرو، اقرار بھی مت کرو۔ ایک گرامر بتاتا ہوں ایمان کو بچانے کی، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دو باتوں کا وعدہ لیتا ہوں، ایک ختم نبوت کا حصہ بن جاؤ۔ ابھی میں اعلان کرتا ہوں، کون کون ختم نبوت کا ممبر بننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیجیے۔ ماشاءاللہ سب اس تحریک میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب آپ نام ترتیب کے ساتھ آپ لکھانا چاہتے ہیں، جو آپ کے علاقے کی جماعت ہے اس میں آپ جمع ہو جائیے۔ اب آپ ہاتھ اٹھائے ہیں تو ہم سب اس تحریک کے حصہ بن چکے ہیں۔ دوسری بات، جب بھی کوئی نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے نا، اقرار بھی مت کرو، انکار بھی مت کرو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ سنتے ہی اسے پکڑ لے کو مولانا کے پاس آ جاؤ۔ پکڑ لے کر آیا تو آیا، نہیں آیا اٹھا لے کر آ جاؤ، اٹھا لے کو بھی نہیں آیا، چار کے سہارے اٹھا لے کر آ جاؤ۔ نہیں سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے؟ ہر بات کھول کو بولنا نہیں با، تمہیں گھر کو چل جائیں گے، میں اٹک جاؤں گا۔ آؤ کیا؟ آؤ ذرا ہمارے مولانا کو بولو بول کر بولا تو انہیں آگا بولنے کے واسطے تو رستے میں یقین کر لو اس کی بات تقریباً صحیح ہے۔ آنے سے آگے پیچھے کریا تو سمجھ جاؤ کہ انہیں ہم نہ غارت کرنے کے لیے پلان دے رہا ہے۔ اٹھا لے کر آ جاؤ، نہیں کہ تو چار کے ساتھ اٹھا لے کر آ جاؤ۔ مولانا کو مولانا انہوں بول رہی ہے ایسی بات، یہ صحیح کیا؟ مولانا قبول کر لی، ہاؤ انہوں جو بول رہی وہ صحیح بات ہے کو بول کر بول ڈالے تو مولانا سے اجازت لے کو جاتے جاتے ایک چائے بسکٹ اسے کھلا ڈالو، یہ تو اچھی بات بتایا نا۔ مولانا بولے نہیں، انہیں غلط بول رہا ہے اور اس کی بات پر بھروسہ کرو گے تو ایمان کو خطرہ ہے، اور خاص طور پر عقیدہ خطرناک برباد ہونے والا ہے، تو اسے بلا لے کو چلے جاؤ۔ کہاں پہنچانا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اب مجھے کون بھی پوچھے کیا بولے سکتا تو میں دعا کرا بولتا ہوں۔ بابا ہمیں مولی صاحبہ ہمیں آپ ان کو مارنے کی بات، میں مارنے گرنے کی بات کرے رہی نا، اللہ کے کلام کی آیت کا جز پڑھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ان لوگوں کا ایک ہی چک علاج ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے کہ کتنا بڑا سمندر ہے تحفظ ختم نبوت، میں تو ایک قطرہ بھی پیش نہیں کیا، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ اس کا حصہ بنو اور اس عقیدے کو مضبوط کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم تمام کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔